تھیں تو دھیرے دھیرے فلم ساز بھی تبدیل ہو رہے تھے. معمولی سے سرمایے سے فلم بنانے کا چسکا ایسا شروع ہوا کہ بعض صحافیوں نے یہ تک لکھا کہ دودھ دہی بیچنے والے بھی فلم ساز بن گئے. اور ایسے ہی ہدایت کاروں کی کھیپ بھی آ گئی جو معمولی سا پڑھا لکھے بھی نہیں تھے. جب فلموں کے نام پر یہ مذاق ہو رہا تھا تو ذہین تخلیق کار، ہدایت کار، اداکار اور فلم ساز جن کی بہترین فلمیں پنجاب کا سرکٹ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی لاگت بھی پوری نہیں کر پا رہی تھیں، وہ مایوس ہوتے چلے گئے. فلم اسٹوڈیوز میں اب غنڈے اور بدماش تناتے پھر رہے تھے. اداکاروں کی عزت محفوظ نہیں تھی. ایسے بہت سارے واقعات اس زمانے میں ہم اخبارات کے ذریعے سے پڑھتے رہے ہیں. یہی وہ دور تھا جب سینما ہال میں مجمع اکٹھا کرنے کی غرض سے فلم کے درمیان میں بیہودہ ٹکڑے دکھانے کا رواج بھی پڑا. اب فلم بین کے لیے یہ اہم نہیں رہا کہ فلم کیسی ہے، اسے تو درمیان میں حاصل ہونے والی چند منٹوں کی لذت سے غرض تھی. اس طرح فلم اپنی لاگت پوری کر لیا کرتی تھی. نظر الاسلام جیسے ہدایت کار، قابل ترین ہدایت کار، جنہوں نے آئینہ، بندش، عنبر، نہیں ابھی نہیں، زندگی، حقیقت جیسی فلمیں اور بہترین اور کامیاب فلمیں بنائی ہیں، وہ فلموں سے کنارہ کش ہو کر چلے گئے. نظر الاسلام اگر بمبئی میں ہوتے تو ان کا قد یش چوپڑا سے کسی طرح کم نہ ہوتا. پرویز ملک جن کے کریڈٹ پر لاتعداد اور ایوارڈ یافتہ فلمیں مثلاً قربانی، مہربانی، پہچان، تلاش، ارمان، ہلچل، کامیابی، ہم دونوں، وہ بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے باوجود گوشہ گمنامی میں چلے گئے. حسن طارق جن کے کریڈٹ پر امراؤ جان ادا، سنگ دل، انجمن، بہشت، بہار و پھول برساؤ، تہذیب، ایک گناہ اور صحیح جیسی کامیاب اور یاد رہ جانے والی فلموں کی طویل فہرست ہے، کیسے منظر سے غائب ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں.